گیا، علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، اون محمد و قاسم کو شہید کر دیا گیا، عباس اور عباس کے تینوں بھائی شہید کر دیے گئے، انصار و صحاب شہید کر دیے گئے، خدماء شہید کر دیے گئے، ہمیں قیدی بنا لیا گیا، زین العابدین کو بیڑیاں پہنا دی گئیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق اس طرح لایا گیا، ایک شکوہ نہیں کیا۔ حبشہ کی رہنے والی ایک خاتون کو قتل کرنے کے لیے آرڈر جاری ہوتا ہے اور حبشہ کے لوگ تلواریں نکال لیتے ہیں، نانا ہمارے لیے کسی مسلمان کی تلوار باہر نہیں نکلی۔ اتنا کہنا تھا تو پورا دمشق یزید کے خلاف ہو گیا، کیونکہ خبر ہی نہیں تھی کسی کو کہ اس بدبخت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن چشم فلک نے پھر دیکھا کہ جو لوگ لالچ میں اور دنیاوی ان لالچوں کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے، بڑھ چڑھ کے امام حسین اور دیگر شہدائے کرب و بلا کے سروں کو پیش کر رہے تھے۔ یزید نے سب سے پہلے، تاریخ گواہ ہے، انہی کو اڑایا، بعضوں کو اللہ کے عذاب نے لے لیا، جسموں میں کیڑے پڑ گئے، گھر والوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور ٹھیک 1.25 سال کے بعد یزید کے ساتھ جو حشر ہوا، شکار کرنے گیا ہوا تھا، جنگل کے باہر ایک یہودی راہب کا گھر تھا، اس کی بیٹی باہر کپڑے ڈالنے کے لیے، رسی پر کپڑے ڈالنے کے لیے نکلی کپڑے ڈال رہی تھی، اس کا سر ننگا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے بڑا حسن و جمال بخشا ہے، اور یزید بڑا عیاش آدمی تھا، اپنی عیاشی کی غرض سے اس نے اشارہ کیا، اس راہب کی، اس یہودی پادری کی بیٹی نے جا کے باپ سے شکایت کی۔ باپ نے کہا اسے اندر ہی بلا لے، کون ہے؟ ان دور کے اندر بادشاہ کی شکل و صورت ہر کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، ہر کوئی نہیں جانتا ہوتا تھا، اور بادشاہ کے آس پاس اور ہر جگہ کوئی اتنا پروٹوکول اور اتنا زیادہ وہ ساتھ کوئی چوکیدار وغیرہ اور گارڈز نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ یزید اپنی شیطانی غرض پوری کرنے کے لیے اس کے اشارے پر چلا گیا، اس نے اندر بلا کے خنجر نکالا اور یزید کے پیٹ میں گھونپ دیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا۔ یزیدی تلاش کرتے رہے ہمارا بادشاہ کدھر گیا ہے، تلاش کرتے کرتے ایک روایت میں آتا ہے بڑے دنوں کے بعد اس کی بدبودار لاش جنگل سے ملی، اور اٹھا کر جامع مسجد بنو امیہ کے پہلو میں دفن کیا۔ آج اس کی قبر وہاں پہ ہے، ٹوٹی پھوٹی قبر ہے، جتنے بھی لوگ جامع مسجد بنو امیہ میں داخل ہوتے ہیں اس کو ایک ٹھوکر مار کے جاتے ہیں، لیکن میدان کربلا کے اندر حسین کا مزار پوری کائنات کو وہ فیض بخش رہا ہے کہ جو سلطنت کی خاطر، جس سلطنت کی خاطر حسین ابن علی کو شہید کیا تھا اس نے، بدبخت نے، وہ سلطنت بھی نہ بچی، وہ خود بھی نہ بچا۔ حسین رہتی دنیا تک شہنشاہ بن کر پوری کائنات پر راج کر رہا ہے، اور وہ عباس علمدار جو حسین کی خاطر بار بار پانی لینے جاتے، بازو کٹوا دیے اور کنویں کھودتے رہے، لیکن پانی نہ حاصل کرنے دیا یزیدیوں نے، آج عباس علمدار کی قبر کے گرد تہخانے میں 1400 سال سے سرداب پانی کی چل رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ وہ پانی 1400 سال سے حضرت عباس علمدار کی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ دیکھیں یہ پانی آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں پہ ہے، نہ کبھی کسی نے صفائی کی، نہ نیا پانی چھوڑا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ پانی اتنا شفاف ہے، اتنا خوشبودار ہے، کیوں نہ ہو جو خاندان نبوت کے ان ہستیوں کی قبروں کے بوسے لیتا ہے، وہ تو حوض کوثر کا یقیناً پانی ہوگا، وہ نانا محمد مصطفیٰ نے عطا کیا ہوگا۔ اگر اسماعیل ایک ٹھوکر ماریں تو آب زمزم پیدا ہو سکتا ہے،
حسین چاہتے تو کربلا کے ریگزار پر ایک ٹھوکر سے حوض کوثر کا منہ ادھر کر لیتے. فرات و دجلہ تو کیا حوض کوثر بہا سکتے تھے, لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حسین نے 5 پرچے وہاں پہ دیے. کتنے پرچے؟ 5. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ, خوف کا پرچہ دیا. جو بھوک و پیاس کا پرچہ دیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کی کمی کا پرچہ دیا. وَالْأَنفُسِ, جان کی قربانی کا پرچہ دیا. وَالثَّمَرَاتِ, اولاد کی قربانی کا پرچہ دیا. یہ 5 پرچے دیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نانا محمد مصطفیٰ بھی تھے, بابا علی مرتضیٰ بھی تھے, اماں فاطمہ الزہرا بھی ادھر نظارہ کر رہی تھی, مدد کیوں نہ کی اپنے بیٹے کی, مدد کیوں نہ کی اپنے بیٹے کی. لیکن بات یہ ہے کہ نانا اور بابا اور ماں اس لیے تھیں کہ حسین ان کے چہروں کو دیکھتا رہے. جس طرح کوئی استاد پہلوان اپنے شاگرد کو اکھاڑے میں ڈال دیتا ہے اور خود باہر رہتا ہے اور دیکھتا ہے میں نے ساری زندگی اپنے شاگرد کو تیار کیا ہے, آج میرا شاگرد میرے سامنے کھڑا ہو کر کس جرت اور بہادری سے لڑتا ہے, میں بھی تو اپنے شاگرد کے وہ کارہائے نمایاں دیکھوں. یہ سب آقا دو جہاں اور بابا دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ حسین آج نیزے کی آندھی پہ چڑھ کر قرآن سنا, کیونکہ تو نے میرے کندھوں پہ کی جو سواری ہے اس سواری کی لاج رکھ لینا. نانا محمد مصطفیٰ کہہ رہے تھے تیرے رگ و ریشے میں علی مرتضیٰ کا خون گردش کر رہا ہے, آج اس خون کے تقدس کا امتحان ہے. بیٹا حسین جرت و بہادری سے لڑ, آج اس خون کی لاج رکھ لینا. میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے, آج اس خون کی حرمت کا امتحان ہے. بیٹا حسین آج اس کی لاج رکھ لینا. امام حسین ہیں کہ آج صبر و استقامت کا کوہ گرا نظر آ رہے ہیں, آج صبر و استقلال کا سمندر اور پیکر نظر آ رہے ہیں. اور جب حضور وہاں موجود ہیں اور یہ مارکا سر ہو جاتا ہے, سیدہ ام سلمہ اور ام الفضل اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں 10ویں محرم کا دن ہے, دوپہر کا وقت, ہم سو رہے ہیں, خواب میں دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم نصف النہار باقیاً وعلی راسہ ویلیہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ وفی یدہ قارورۃ فیہا دم فقلت ما ھذا دم یا رسول اللہ. یہ تینوں ہستیاں بیان کرتی ہیں دوپہر کا وقت ہے, ہم سو رہے ہیں, ہم نے خواب میں دیکھا حضور اسلام تشریف لائے ہیں, آپ کا چہرہ ریش مبارک امامہ اور پورا جسم خاک آلود ہے, مٹی سے اٹا ہوا ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا شہید تو قتل الحسین وانفا. ام سلمہ میں سارا دن میدان کربلا میں رہا ہوں, حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں بند کرتا رہا. سیدہ ام سلمہ گھبرا کر اٹھیں, اندر گئیں اور ٹرنک سے وہ شیشی نکالی جو حضور نے مٹی کے طور پر عطا کی تھی. جب نکالی تو کیا دیکھتی ہیں, لرزہ برندام ہو گئیں, کانپ اٹھیں کہ آج وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی. آپ نے سب کو اطلاع کی امام حسین کی شہادت ہو گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان محترم, قیامت تک یزید اور ذریت یزید اور یزید کے پیروکاروں پر لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین والانبیاء والاولیاء والصالحین, سب کی لعنت ہوتی رہے گی. لیکن حسین کا جب بھی نام آئے گا, حسین پر علیہ السلام رضی اللہ عنہ قدس سر العزیز اور بارگاہ حسینیت میں سلام پیش ہی کیا جاتا رہے گا. جب بھی ظلم و ستم کہیں بھی بپا ہوتا ہے تو یزید اور یزیدیت نشان تازیانہ بن کر ابھرتی ہے. لیکن جہاں پر بھی انقلاب
اور جہاں پہ عدل و انصاف کا پھریرا ہوتا ہے وہاں پہ حسینیت کا تھرہ امتیاز ہوتا ہے. حسینیت قیامت تک طہارت، تقدیس اور بعد از کتاب اللہ قرآن و سنت کے وہ نشان عظیم ہے جس کو حضرت خواجہ اجمیر نے لا الہ الا اللہ کے قائم کرنے کی بنیاد قرار دے دیا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان محترم، حسینیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ امت کے اندر اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر جس کے لیے خانوادہ نبوت نے قربانی دی کہ ہر وہ غیر شرعی اور غیر قرآن و سنت کے جو بھی چیز ہے اس کو قطعی طور پر چھوڑا جائے، اور جب بھی دوبارہ اگر الہ کلمت الحق یا قرآن و سنت کے ناموس کی باری آئے، ناموس الہیہ یا ناموس مصطفیٰ کی باری آئے، تو اپنی جان کا نذرانہ تک بھی دینے سے دریغ نہ کیا جائے. اور رہ گیا آخری مسئلہ، جو لوگ یزید کو امیر المومنین اور امام پاک کو باغی کہتے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے کافر ہونے میں تو شک اس وقت ہی ختم ہو گیا تھا جب اس نے اسلامی رسم و رواج کو پامال کیا اور تعلیمات اسلامیہ کو پس پش ڈال دیا. لیکن جب اس نے آخری بات خصوصی طور پر ببانگ دہل اس وقت کہی جب اس کے دربار میں، یہ نقطہ قابل توجہ ہے، اسی بنا پر ائمہ نے اس پر حتمی اور قطعی طور پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. یہ جو بات اب کرنے والا ہے کہ جب سارے رؤوس مقدسہ اور امام پاک کے سر مبارک کو اس کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے فخریہ انداز میں کہا، آج ہم نے اپنے آباء و اجداد کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے جو بدر اور احد میں قتل کیے گئے تھے. میری بات سمجھے ہیں نا؟ یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ وہ سارے اس کے آباء و اجداد جو امیر حمزہ اور علی مرتضیٰ اور جناب ابو بکر و عمر و فاروق و عثمان و علی یا 313 صحابہ نے واصل جہنم کیے تھے، جن کی سپہ سلاری تاجدار کائنات کر رہے تھے. یزید نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کے قتل کا بدلہ لے لیا. ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہو، تمہارا امیر المومنین مبارک ہو، ہمیں ہمارا حسین امیر المومنین مبارک ہو. ارے جنت ملتی ہے حسین کے قدموں سے، قبر کی کامیابی حسین کے قدموں سے ہے، دنیا کی کامیابی حسین کے قدموں سے ہے، اور تم انہیں یزید کو جنت جو گھسیڑتے پھرتے ہو دیتا تمہیں کیا ہے؟ ارے ملتا تو سارا کچھ حسین کے نانے کی بارگاہ سے ہے. اور سرداران جنت حسن و حسین ہے، ملکہ جنت فاطمہ بنت محمد ہیں، اور جنت کی اجازت علی کے ہاتھ میں ہے. ارے دوستو باقی بچا ہی کیا ہے؟ لہذا ان لوگوں کو ان کا امیر مبارک اور ہمیں ہمارا امیر حسین مبارک. اللہ رب العزت اس دور کے اندر ہمیں حسینیت کو ہر وقت زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو جب بھی امام پاک کے خصوصی طور پر یہ ایام آئیں تو اس سلسلہ میں بتائیں اور ایسی محافل میں شرکت کروائیں اور انہیں بہریاب کریں کہ اسلام کی یہ آج شکل و صورت جو ہمارے پاس ہے، قیامت تک یہ اسلام مرہون منت رہے گا خانوادہ نبوت کی قربانی پر جو حسین ابن علی نے دے کر اپنے نانا کے دین کو بچا دیا. وما علینا الا البلاغ. آپ سوال